السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج میرے پاس کہانیوں کی کتاب نمبر 4 ہے۔ آج ہم اس میں سے کہانی سنیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا میں آپ کو کہانیاں سناتی ہوں، اور یہ کہانیاں صبح نور پبلیکیشن والوں کی طرف سے پبلش ہوئی ہیں، اور ان کہانیوں کو لکھا ہے جسٹس ریٹائر نذیر احمد غازی نے۔ تو آج کی جو کہانی ہے اس کا نام ہے حوصلہ مند لوگ مشکل وقت گزار جاتے ہیں۔ کیا کہانی کا نام ہے؟ حوصلہ مند لوگ مشکل وقت گزار جاتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھ لی تصویر، آپ نے دیکھ لی ہے کتاب کی، کتنا خوبصورت سا ورک ہے۔ آئیے اب کہانی پڑھتے ہیں، کہانی میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اور کہانی میں لکھا ہوا ہے، میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا اور سنیے گا۔ حوصلہ مند لوگ مشکل وقت گزار جاتے ہیں۔ حضرت شعیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا اور اس کا مشیر ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اس لیے ایک لڑکا میرے حوالے کرو تاکہ میں اسے جادو سکھا دوں۔ بادشاہ نے ایک لڑکا بھیجا جسے وہ جادو سکھانے لگا۔ اس لڑکے کے راستے میں ایک راہب تھا۔ راہب کس کو کہتے ہیں؟ راہب اس نیک آدمی کو کہتے ہیں۔ پرانی قوموں میں جو نیک آدمی ہوتے، جیسے ہمارے مولانا ہوتے ہیں نا، مولوی صاحب ہوتے ہیں، ان کے راہب ہوتے تھے، ٹھیک ہے؟ وہ نیک آدمی کو کہتے ہیں۔ لڑکا جب بھی اس کے پاس سے گزرتا تو تھوڑی دیر کے لیے اس کے پاس بیٹھ جاتا۔ اس کی باتیں اسے اچھی لگتیں۔ راہب کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے لڑکے کو دیر ہو جاتی۔ جب وہ جادوگر کے پاس جاتا تو اسے دیر سے آنے کی وجہ سے سزا دیتا۔ لڑکے نے راہب کے پاس اس کی شکایت کی تو راہب نے کہا، جب جادوگر سے ڈر محسوس کرو تو اسے کہو کہ مجھے گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والوں کا ڈر ہو تو کہہ دیا کرو کہ مجھے کس نے روک دیا تھا؟ مجھے جادوگر نے روک لیا تھا۔ اسی طرح دن گزرتے رہے۔ ایک دن لڑکے نے اپنے راستے میں ایک بڑا جانور دیکھا جس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ لڑکے نے دل میں کہا، آج معلوم ہو گیا ہے کہ جادوگر اچھا ہے یا راہب۔ آج معلوم ہوگا کہ جادوگر اچھا ہے یا راہب۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا، اے اللہ، اگر تجھے راہب زیادہ پسند ہے جادوگر سے تو پھر اس جانور کو اس پتھر کے ذریعے ہلاک کر دے تاکہ راستہ کھل جائے اور لوگ گزر سکیں۔ یہ دعا کر کے اس نے پتھر مارا اور اسے ہلاک کر دیا اور لوگ گزر گئے۔ وہ راہب کے پاس آیا اور اسے سارا واقعہ سنایا۔ راہب نے اس سے کہا، اے بیٹے، آج سے تم مجھ سے زیادہ اچھے ہو۔ میں تمہیں بہت بلند مقام پر دیکھ رہا ہوں، لیکن اس مقام پر تجھے پریشانیاں اور تکلیفیں برداشت کرنا پڑیں گی۔ جب پریشانیاں آئیں تو میرے بارے میں کسی کو نہ بتانا۔ اب وہ لڑکا پیدائشی اندھوں کو درست کرتا تھا اور دیگر تمام بیماریوں میں مبتلا انسانوں کا علاج کیا کرتا تھا۔ بادشاہ کا ایک وزیر اندھا تھا۔ اندھا نابینا تھا، اسے نظر نہیں آتا تھا۔ اس نے اس لڑکے کے بارے میں سنا تو بہت سارے تحفے لے کر اس کے پاس آیا اور کہا، اگر تو مجھے ٹھیک کر دے تو یہ سارا مال اور تحفے تمہارے ہیں۔ یہ سارا مال اور تحفے تمہارے ہیں۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اور وہ تمہیں شفا عطا کرے گا۔ چنانچہ وہ ایمان لے آیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے شفا فرما دی۔ وہ ٹھیک ہونے کے بعد بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، تمہاری آنکھیں کس طرح ٹھیک ہوئیں؟ اس نے کہا، میرے رب نے ٹھیک کی ہیں۔ بادشاہ نے کہا، کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ ہے، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا اور اس کو سزائیں دیتا رہا، یہاں تک کہ اس نے لڑکے کا پتہ بتا دیا۔ اب اس لڑکے کو بادشاہ کی خدمت میں لایا گیا۔
بادشاہ نے اس سے کہا بیٹے اگر تیرے جادو کا کمال یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ تو پیدائشی اندھوں کو ٹھیک کر دیتا ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کرتا ہے لڑکے نے کہا میں کسی کو شفا نہیں دیتا اور نہ ہی میں نے اسے شفا دی ہے، شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور اسی نے اسے آنکھیں دی ہیں۔ بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا اور سزائیں دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ اس نے راہب کا پتہ بتا دیا۔ پھر راہب کو لایا گیا اور اسے کہا گیا کہ اپنے دین کو چھوڑ دے، تو اس نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے آرا منگوایا اور اس کے سر کے بالکل درمیان میں رکھ کر اسے 2 حصوں میں کاٹ دیا۔ پھر بادشاہ کے وزیر کو لایا گیا اور اسے کہا کہ اپنا دین چھوڑ دے، تو اس نے بھی انکار کر دیا۔ بس اس کے سر پر آرا رکھ کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ پھر لڑکے کو لایا گیا اور اسے کہا گیا کہ اپنا دین چھوڑ دے، اس نے بھی انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اس کو اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے حوالے کر دیا اور کہا اسے فلاں پہاڑ پر کی چوٹی پر لے جاؤ اور اس سے اس کے دین کے بارے میں پوچھو، اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک، ورنہ اسے نیچے پھینک دو۔ وہ لوگ اسے لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے۔ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو لڑکے نے دعا کی، اے اللہ تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ ادھر لڑکے کی دعا ختم ہوئی اور ادھر پہاڑ پر زلزلہ آ گیا، بادشاہ کے سارے اہلکار نیچے گر پڑے اور لڑکا صحیح سلامت چلتا ہوا بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا تیرے ساتھیوں نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ تو یہ آج ہم اتنی کہانی پڑھتے ہیں اور بقیہ حصہ اب ہم کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ۔